ایک تو ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ چاروں الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم کلمہ گو ہیں اس لیے ہر غیر مسلم ہی کافر، مشرک، منافق یا فاسق ہے، جبکہ یہ چاروں الفاظ دراصل مختلف انسانی رویے ہیں۔ اور آج کے خطاب میں ہم ان الفاظ کے معنی مفہوم کو جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اور جب ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہی غیر مطلوع کو نظر انداز کر کے شیطانی بہکاووں میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کی حالت میں آ گیا۔ وہی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ کفر کی واضح مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ المنتہا کی آیت نمبر 4 میں دی، جس کے مطابق ابراہیم رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سمیت یہ بیان جاری کیا کہ ہم تمہارے کافر ہیں، یعنی حق پرست اور باطل پرستوں کے درمیان ایک پردہ یعنی کفر حائل ہے اور دونوں ایک دوسرے کی جانب نہیں آتے۔ اسی طرح شرک کا مطلب ہے شریک کرنا۔ اس کی وضاحت بہت آسان ہے کہ علاوہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی دنیاوی سبب پر اتنا بھروسہ کر لینا کہ وہ آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے بچا لے گی، تو اس طرح کی سوچ کو شرک کہتے ہیں۔ اب اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان سے مدد ہی نہ مانگے؟ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہر وقت وہی غیر مطلوع کی شکل میں آ رہی ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں اس طرح سے دی، یعنی بد سے بدتر حالات سے باہر نکلنے کے لیے وہی غیر مطلوع کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت قریب ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اس طرح سے دی۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ عمل کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، دوسری وہ مدد ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے طلب کرتے ہیں، اور اس فلسفے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کہا ہے۔ اور اس ضمن میں بھی اہم نقطہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ کو کسی شخص سے کوئی کام ہے تو آپ ایک یا 2 مرتبہ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لفٹ نہ کروائے تو اسے کہنا چھوڑ کر دوسری اپرچونٹیز کی طرف دھیان دینا شروع کر دیں۔ بصورت دیگر آپ شرک کی کیفیت میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس شخص یا پھر کسی بھی زمینی ذریعے کو اپنا ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اب بات کرتے ہیں منافق کی۔ منافق کا لفظی مطلب ہوتا ہے دو رنگی ہونا، یا پھر جو شخص دل میں میل رکھے لیکن اوپر سے اچھا بن کے دکھائے۔ اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز رکھنے والے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی پہچان کرنا بھی بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا ان کی پہچان کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں اس طرح سے رہنمائی دی، یعنی اس طرح کے لوگ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت ایک دم سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور منافقین کی رہنمائی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں اس طرح سے مثال دی، یعنی اس طرح کے لوگ اپنے اندر کی اچھائی صرف اس وقت دکھاتے ہیں جب انہیں کسی دوسرے سے غرض ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنا مال یعنی اچھی پوری اخلاق سوچ اور ادب کو ضرورت سے زیادہ استعمال میں لائیں، یعنی ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی طرح فسق کا مطلب ہوتا ہے سچائی کے راستے سے ہٹا ہوا۔ فاسق اندر سے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر بغیر تصدیق باتوں کو آگے پہنچاتا ہے۔ اس لیے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ اور یہ ہیں ان چاروں الفاظ کے مطلب۔ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے عزت دھیان رکھنا چاہیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اچھے یا برے انسانی رویوں کو نمایاں کرتے ہوئے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھلے مذہبی حوالے سے مسلمان ہوں لیکن یہ چاروں منفی رویے ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ شیطانی بہکاووں کی پیداوار ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت ہائی الرٹ رہتے ہوئے ان منفی رویوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اس طرح سے دی۔ ہمارا آج کا خطاب اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے خطاب تک آپ سب پر سلامتی ہو۔